وہ قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نہ تو اس کے معاملات میں کسی کو دخل ہے، نہ تو کوئی اس کے کام پر اعتراض کر سکتا ہے، نہ تو کوئی اسے روکنے والا ہے، نہ تو کوئی اس سے پوچھنے والا ہے۔ اس کی اپنی حکومت، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی دنیا، اس کی اپنی حکومت، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق کو پیدا کیا، اور نورانی مخلوق جسے ہم ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں، ان میں الگ الگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سجدے ہی میں ہے، کسی کو اللہ نے رکوع کا حکم دیا تو رکوع ہی میں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم دیا تو قیام ہی میں ہے۔ اب سجدے والا اللہ کو یہ پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ مجھے رکوع کے لیے کیوں نہیں کہا، یا رکوع والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے قیام کے لیے کیوں نہیں کہا۔ بس ملائکہ ہے کہ جس طرح اللہ حکم دیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر دیکھیے کہ بعض ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ سیدھی جانب ایک فرشتہ رہتا ہے جو ہمارے اچھے عمل لکھتا ہے، بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہمارے کرتوت، ہمارے برے عمل، ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں انسانوں کے پیچھے لگا دیا، ہمیں سجدہ کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا، ہمیں عبادت کا موقع کیوں نہیں دیا۔ وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے بنایا، اپنی مرضی اللہ تعالیٰ چلا۔ اب ویسے ہی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی، جنت کے نگہبان رضوان ہے، جو ہر جنتی کو اندر داخل ہونے کا وہ پیغام دیں گے، اور ہر کوئی کسی کا جو بھی ہے اس کا معاملہ دیکھ کر اسے جنت میں داخل کرے، جنت میں وہ بھیجائے گئے، انہیں رضوان کہتے ہیں۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ خادموں کو رکھا، جو ملائکہ ہے، جو جنتیوں کے لیے جو خدمت کرنے والے وہ ملائکہ ہے۔ تو گویا کہ جو خدمت گزار ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کے چند خدمت گزار ہیں، تو اس بادشاہ کے محل میں وہ خدمت گزار بھی جاتے ہیں، بادشاہ کے محل میں اس خدمت گزار بھی جاتے ہیں، تو بادشاہ کے لیے جو قالین بچھائی جاتی ہے وہ قالین پر خدمت گزار بھی کرتے ہیں، اس سے خدمت گزار بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے جو روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ روشنی سے خدمت گزار بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے جو ہوا کا اہتمام انتظام کیا جاتا ہے تو خدمت گزار بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس طرح کا قانون ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کے لیے آرام دہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدمت گزار بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اب رضوان ہے، جنت میں ملائکہ ہے، جو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں میسر رکھی، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں جو ہے سو سجا کر رکھا، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات رکھا، وہ جنت کے ملائکہ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اس میں جو سو رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل جنت کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو جو انعامات ہیں وہ اس سے وہ بھی نوازے جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا، ملائکہ بنایا، تو ایسے ہی چند ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جو دوزخ میں ہے۔ دوزخ میں وہ سزا دینے کے لیے، اہل دوزخ کو وہ سزا دیں گے، کسی کو کوڑا ماریں گے، کسی کو کوئی سزا دیں گے۔ اور وہ دوزخ میں ایسے بھی ملائکہ ہیں جو اندھے ہیں اور بہرے ہیں، جو احادیث میں آتا ہے کہ اندھے اور بہرے ہیں۔ جب وہ اہل دوزخ کو مارتے ہیں تو دوزخی جب چیختے ہیں تو اس کی آواز نہیں سن سکتے، اور جب وہ تڑپتے ہیں تو تڑپنا نہیں دیکھتے، بلکہ بس ان کا کام ہی یہ ہے۔ تو اب وہ ملائکہ یہ دیکھ سکتے کہ اے اللہ یہی میری مخلوق، یہی تیری مخلوق جو تو نے بنایا، نورانی مخلوق، وہ جو انہوں نے جنت میں تو نے بھیجا، وہ جنتیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جنتیوں کے جیسے انہوں نے فائدہ استعمال، جنتیوں کے جیسا جیسے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہم کو تم نے دوزخ میں کیوں بنایا، یہ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ
جس کو جو کام کے لیے مقرر کرنا تھا کرا، کسی کو سجدے کے لیے، کسی کو رکوع کے لیے، کسی کو قیام کے لیے، کسی کو ہمارے سوالات لکھنے کے لیے، کسی کو قبر میں سوالات کرنے کے لیے، کسی کو پھر آ کر جب اہل مجلس اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، تو نہ تو دوزخ میں جو مقرر کردہ فرشتے وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں ڈالا۔ اب گویا کہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو پیدا کیا اپنی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ جس کو جہاں جیسے مقرر کرنا تھا اسے مقرر کیا۔ اب ہمارا جو معاملہ ہے، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ملائکہ کو اپنی اپنی جگہ مقرر کیا ہے، ویسے ہی انسانوں میں اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے لیے یا بہت ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کہ وہ بندہ میرا بندہ جو سو مجھ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ میرا بندہ رسول کا کلمہ پڑھے، رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اندر اسلام کے لیے سینہ کھلا ہوا ہے، بڑی بڑی باتوں میں نہیں جائیں گے، بڑی بڑی باتوں میں جائیں گے تو ہمارے پاس نہ تو اتنا علم ہے نہ اتنی سمجھ ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کا جو کلام ہے، وہ گویا کہ سمندر ہے، وہ علم کا سمندر ہے۔ اگر اس میں غوطے مارتے جائیں گے تو گہرائی میں جائیں گے، لیکن اس کی تل تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی تل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس تھوڑی سی چھوٹی سی ہماری جتنی عقل ہے، ہماری جتنی سمجھ ہے، جتنا علم ہے، اس کے بارے میں جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دیا۔ اب فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، ہدایت کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے، جسے اندھیرے میں چھوڑ دینا چاہے، جسے اللہ تعالیٰ گہرائیوں میں، اندھیرے کے گہرائیوں میں چھوڑ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہمیں اسلام کی فکر نہیں ہے، اگر ہمیں جیسے ہمارا سینہ کھلا ہوا نہیں ہے، دین کے بارے میں ہماری فکر نہیں ہے، دین کے بارے میں اگر ہمارے توجہ نہیں ہے، تو گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب، ناراضگی کا اظہار ہے، ناراض کا۔ اب دیکھیے، اب ہم ہمارے بارے میں ہم چھوٹی سی ہماری سوچ رکھتے ہیں، چھوٹی سی سوچ رکھتے ہیں، آیت کے پہلے حصے پر اگر غور کریں تو اگر ہمارے پاس ہمارے لیے نماز کی فکر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیا کہ اذان کب ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اذان دیر سے ہوئی ہے، یا مسجد میں کیا انتظام ہے، مسجد کو ہمیں کب جانا ہے، اس کے بعد کون سی نماز میری قضا ہو گئی، اور کب میں نے کون سا اچھا کام کیا، کب میں نے جیسے مجھے روزانہ کا جو وظیفہ ہے یا جو روزانہ کا جو معمول ہے، کیا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، کب سے میں پڑھا ہوں، یہ جو فکر ہے، یہ فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انعام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انعام ہے۔ بڑی باتوں میں نہیں، ہم جتنی ہماری چادر ہے اتنا ہی ہم سوچ لیں، اتنا ہی پیر پھیلا لے، تو اتنی اگر فکر ہمارے اندر ہو گئی تو ہمیں جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ان لوگوں کے لیے دیا جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہ رہا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اگر اسلام کی فکر ہو، اگر نہیں ایسا ہے کہ ہم صبح نکلے، صبح سے شام تک ہم دنیاوی معاملات میں مصروف ہوئے، اذان کا کوئی ہمیں فکر نہیں، نماز کا وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوا ہمیں کوئی معلوم نہیں، اور ہم نے جیسے اتنے وقت میں ہم اپنے ضروریات کی ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گہرائیوں میں نہ چھوڑ دے، اندھیرے کے گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ دے،
کیونکہ ہمیں یہ جو فکر پیدا ہو رہا ہے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے لیے چن لیا ہے، اور اس میں اگر ہمارا اپنا شمار کرنا چاہ رہے ہیں تو اسلام کی فکر ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اسلام کی فکر، اب اسلام کی فکر کیا ہے؟ تو محمد صاحب کرام جتنی ہماری سوچ ہے، جتنی ہماری عقل ہے، اس حساب سے بھی اگر ہم سوچتے تو ہمارے لیے کافی۔ اب جس طرح سے اگر کوئی وقت کا مفتی ہے تو اسے تمام قوم کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ قلم چلاتا ہے تو تمام قوم کے بارے میں سوچتا ہے ایک مفتی۔ ایک عالم ہے تو جو ہے تو اپنے شہر اپنے محلے کے بارے میں سوچتا ہے، اور ویسے ہی ایک امام ہے تو اپنے محلے کے حد تک سوچتا ہے۔ لیکن ہم ہیں چھوٹے سے آدمی ہیں تو ہم اپنے حد تک سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، اسلام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کرام ہمارے لیے اچھی بات یہ بتائی گئی، اچھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم اگر اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تم اسلام کے لیے دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ تم اسلام کے لیے دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو، خود بخود اسلام کا فائدہ ہو جائے گا، خود بخود دین کا فائدہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ تو اس کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے، درخت کرتا کیا ہے؟ درخت کرتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، یعنی زمین میں جا کر اس کی جڑیں پانی کو تلاش کرتی ہے اور پانی کو حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ جب وہ درخت اپنے آپ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو پھل لگتے ہیں، اور وہ پھل لوگ کھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط کیا تو جو وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور لوگ اس کے سائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس پھل کو کھاتے ہوئے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا کب؟ جب اسلام کی فکر تمہارے اندر ہو جائے، اور جب اسلام کی فکر ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں فرمایا۔ اگر نہیں ہماری سوچ ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں دین کی فکر ہی نہیں ہوئی، دین کی فکر، اسلام کی فکر ہی نہیں ہوئی ہے کہ کیا معاملہ تھا، کیا کیسا ہے، کیسے حالات ہے، کیا ہے ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں ہم نے کتنا آج دین کے لیے کام کیا، اسلام کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ نماز کا پڑھنا ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، اس میں ہم نے کتنا وقت نکالا۔ اگر اس بارے میں صبح سے شام ہو گئی اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوئے تو اس وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں نہ ڈھکل دے اور کہیں اندھیرے میں جو لوگ ہیں اس میں ہمیں شامل نہ کر دے۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہونے کے لیے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اسلام کے بارے میں سوچنا، اور اس کے لیے ہم اپنی سوچ کے حساب سے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کے بارے میں جو غور کر لیں کہ ہم اسلام کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، دین کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہیں، دین کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں فرمائے گا۔ السلام علیکم۔